نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر مشتمل معلومات کا مختصر انسائکلوپیڈیا سوالاً جواباً کے اندر صفحہ نمبر 100 اور 101 سے شروع کریں گے۔ یہ ہو گیا مرزا؟ یعنی کیا آخری تھا کہ اس مرزائی خلیفہ نے یہ بڑی ہانکی کہ عنقریب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا نعوذ باللہ، اور یہ ملک صفحہ 80 سے مٹ جائے گا۔ یہ مرزا طاہر نے 1985 کے سالانہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے یہ ہردہ سرائی کی بکواس کیا۔ یہ بھی بیٹا ہے اس کا۔ جناب نگر کے قادیانی بہشتی مقبرے میں بڑے بڑے قادیانی کیوں امانتاً دفن کیے گئے ہیں؟ کیونکہ قادیانیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن پاکستان ٹوٹے گا، اور جب پاکستان ٹوٹے گا تو ہم لاشیں یہاں سے نکال کر قادیان میں جا کر دفن کر دیں گے۔ لاشیں ملسن تانا تو سنی جانم نہیں راکھ بنے پہ اسن۔ کس قادیانی خلیفہ نے پاکستان کو پاگل خانہ قرار دیا؟ قادیانیوں کے خلیفہ چاروں مرزا طاہر نجس نے، ناپاک نے، خبیث نے، لعین نے۔ وہ کون سا قادیانی خلیفہ تھا جو بوقت موت کتے کی طرح بھونکتا تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا غلام احمد قادیانی۔ کتے ہیں کتے ہیں۔ وہ کون سا قادیانی خلیفہ تھا جس کا مرض موت 10 سال سے زائد رہا؟ مرزا بشیر الدین محمود۔ وہ کون سا قادیانی خلیفہ تھا جس کی زبان پر مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے کئی سال تک وہ بول نہ سکا؟ مرزا بشیر الدین محمود۔ اس قادیانی خلیفہ کا نام بتائیں جس سے اقتدار چھیننے کے لیے مرزا بشیر الدین نے اس کے جوان بیٹے کو قتل کرا دیا۔ قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین۔ وہ خبیث پہلا جس مشورہ دیتا ہے۔ وہ کون سا قادیانی خلیفہ تھا جو گھوڑے سے گھیرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور پھر ٹانگ کو کنگرین ہو گئی آخری وقت میں زبان بند ہو گئی اور دھونکنی کی طرح چلتا تھا؟ دھونکنی کی ہونی ہے، لنگڑا گئی اسی وقت۔ قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین۔ سب سے پہلا مرتد بتائیے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حکیم نور الدین۔ اسی نے مشورہ دیا بھائی چل تیرا ٹائم ہو گئی، آرڈر آ گئی انگریز نے، سب تو پہلے آنا چل میں ہی تینڈا صاحبی بڑھانا، استغفر اللہ، تیرا ہی میں وہاں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس کے بارے میں بڑی کچھ کہتا رہتا تھا اسی نے نور الدین نے۔ اس قادیانی کا نام بتائیے جس سے انگریزوں نے کشمیر میں اپنا جاسوس بنا کر مہاراجہ کشمیر کے دربار میں بطور طبیب بھیجا ہوا تھا؟ حکیم نور الدین۔ یہ حکیم پتہ نہیں کس ہے، گٹرنا حکیم ہے آگے کس نے۔ مرزا قادیانی کی موت کب اور کہاں واقع ہوئی؟ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو برانڈ رتھ روڈ لاہور میں واقع احمدیہ بلڈنگ کی لیٹرین میں گر کر واصل جنم ہوا۔ یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، ساری دنیا کو جی۔ سچے نبیوں کے بارے میں کیا ہے؟ سچے نبیوں کی آگے آئے گا کہ جہاں پہ وہ وفات پاتا ہے وہیں پر قبر بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات روزہ میں آپ سے حضرت عائشہ رضی کے حجرہ میں ہوئی، وہیں پہ ہی قبر بنی ہے۔ مرزا قادیانی کس دن کو منحوس کہا کرتا تھا؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ کس دن مرا؟ مرزا قادیانی منگل کے دن کو منحوس کہتا تھا اور منگل ہی کے دن مرزا قادیانی کو موت آئی۔ مرزا قادیانی کو کس مرض کی شدت میں موت آئی؟ ہیضہ میں۔ مرنے کے بعد مرزا قادیانی کی حالت کیا تھی؟ منہ اور مقعد سے غلاظت بہہ رہی تھی۔ سمجھ آئیے گا؟ منہ سمجھنے ہو تو وہی راستے ہونے نا، کھل کے آنا جی تم، سمجھ آئی نا گل؟ منہ سے تو الٹی آتی ہے، مقعد سمجھ آ رہی نا گل؟ اچھا، ایک تو منہ ہوتا ہے نا، ایک اور حصہ بھی ہوتا ہے نا بندے کا تقاضے والا، سمجھتے نہیں گل؟ اب بچے بیٹھے ہوئے نا، مقصد کیا ہے؟ اتنی عبرتناک موقع دنیا میں بھی لوگوں کو دکھایا اللہ نے کہ بھائی ایسا گندہ ترین بندہ تھا کہ جس سے کہ غلاظت آ رہی تھی دونوں طرف سے، پیچھے سے اور منہ سے بھی۔ مسلمانوں کے لیے جہاں عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات سے آگاہی ضروری ہے، وہاں ان کے لیے قادیانیوں کے اصل چہرے کے شناسائی بھی ضروری ہے۔ یہ کس فوجی جرنیل کا قول ہے؟ جنرل حمید گل۔ یہ ریٹائر ہو گئے، مطلب فوت ہو گئے شاید ابھی۔ میں اس بات میں کوئی شک و شبہ اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ مرزائی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ یہ کس عظیم شخصیت کا قول ہے؟ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کافر کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بنیادی چیزیں۔ کافر کو بنیادی طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ عام کافر یہ وہ کافر ہے
جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہو، جیسے عیسائی اپنی نسبت عیسائیت کی طرف کرتے ہوئے خود کو عیسائی، یہودی خود کو یہودی، ہندو خود کو ہندو کہتا ہے، مرتد سمجھائیے اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرنے اور اپنے مسلمان ہونے کا انکار کر دے، سمجھ آئی۔ زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو پکا کافر ہو لیکن اپنے کفر کو اسلام کہتے ہوئے خود کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کو کافر۔ چل بار وائن ادھر وائن کے کر اتنے جو جیم بڑھائی ہے مسیدیاں بس مسلمان سمجھ آئی نکال۔ عام کافر کون ہے؟ اس یہودی، عیسائی، سکھ وغیرہ، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کافر ہیں، یعنی عیسائی ہیں، سمجھ آئیے، یعنی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ اور جو مرتد ہوتا ہے وہ اسلام چھوڑ کر مسلمان ہونے کا انکار کر دے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زندیق کون ہوتے ہیں؟ اس کا وہ کہتے ہیں جو پکا کافر ہو لیکن اپنے کفر کو اسلام کہتے ہوئے خود کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کو کافر کہے، یہ زندیق یہی ہیں۔ کیا اسلام میں ان تینوں کے متعلق احکامات میں فرق ہے؟ جی ہاں، اسلام میں ان تینوں کافروں کے احکامات جدا جدا ہیں۔ عام کافر، جاؤ آپ لون، عام کافر جیسے یہودی، عیسائی اگر اسلامی ریاست کا شہری ہے تو اس کی جان و مال کی حفاظت اسلامی سربراہ کے ذمہ ہے، خان صاحب کے ذمہ، اس کے ساتھ ضروری تعلقات جائز ہیں۔ مرتد کے متعلق اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ مرتد کے متعلق اسلامی احکامات عام کافر سے مختلف اور سخت ہیں۔ اسلامی ریاست کے ذمے ہے کہ مرتد کو پکڑے، اس کے شبہات کا ازالہ کرے، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو 3 دن کے بعد اسے قتل کر دے۔ شرعاً مرتد کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق رکھنا حرام اور حرام قطعی ہے، اس لیے بائیکاٹ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ شیزان وغیرہ ہر چیز ان کی جو مصنوعات۔ اسلام میں زندیق کے کیا احکامات ہیں؟ زندیق کے لیے مرتد والے احکامات ہیں، مگر یہ کہ زندیق کو اس کے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے کسی بھی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی، اور ریاست اسلامی کے سربراہ کے ذمہ ہے کہ جہاں زندیق کو پائے قتل کر دے۔ سمجھیے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہی نہیں ہے، منتا ہی نہیں ہے کہ میں ہوں۔ سمجھیے، قادیانی ان 3 قسم کے کافروں میں سے کون سا کافر ہے؟ ہر قادیانی زندیق ہے کیونکہ خود کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ عام کافر جیسے یہودی، عیسائی اور قادیانی کافر میں کیا فرق ہے؟ یہودی، عیسائی اور قادیانی کافر کے درمیان بہت فرق ہے۔ یہودی، عیسائی وغیرہ یہ مذہب کے بارے میں دھوکہ نہیں دیتے، جبکہ قادیانی دھوکے باز کافر ہے، سمجھ آئیے۔ وہ نام ہی ایسے رکھتا ہے، شکلیں ہی ایسے ہی لگتا ہے، نام رکھتا ہے۔ یہودی اور عیسائی اپنے نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتے ہوئے خود کو عیسائی اور یہودی اور مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ قادیانی پکا کافر ہونے کے باوجود دھوکہ دیتے ہوئے خود کو مسلمان اور سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ ادراج اب کہ مرزائی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، جبکہ مرزا قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ قادیانیوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ کے حوالے سے اسلامی احکامات کیا ہیں؟ مرزائیوں کے ساتھ شادی بیاہ میں شرکت، تجارتی لین دین، سلام و کلام، اٹھنا بیٹھنا، غرض ہر طرح کا تعلق حرام اور حرام قطعی ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والے کے بارے میں امت کا کیا فتویٰ ہے؟ ایسا شخص فاسق و فاجر و مستحق عذاب جہنم ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قادیانیوں سے تعلقات کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا، مرزائیوں سے ہر طرح کا تعلق حرام ہے، اور مرزائیوں کا بائیکاٹ ظلم نہیں بلکہ شریعت اسلامی کا اہم ترین حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی بائیکاٹ کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا، ان کا بائیکاٹ فرض عین اور ان سے تعلقات حرام ہے، اور تعلقات رکھنے والے فاسق و فاجر و مستحق عذاب جہنم ہیں۔ جل یار جو جڑنا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب کے اس مبارک فتویٰ پر پاکستان کے کتنے علماء کے تائیدی دستخط ہے؟ 1000 سے زائد علماء کرام، مفتیان کرام اعظام کے دستخط وغیرہ ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی بائیکاٹ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا، احقر کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے مکمل اتفاق ہے۔ ہو جائیے۔ حضرت مفتی مبشر احمد ربانی صاحب نے قادیانی بائیکاٹ کے متعلق کیا فتویٰ دیا؟ فرمایا، قادیانی مرتد و زندیق ہیں، ان مرتدین سے دوستی، تعلقات، کاروبار اور شرکت بلا شک و شبہ حرام ہے، اور ان سے تعلقات رکھنے والے انہی کی مثل ہیں۔ صدر مفتی
دارالعلوم دیوبند مفتی محمود الحسن کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ مفتی محمود الحسن صاحب مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے اتفاق کرتے ہیں کہ قادیانیوں سے ہر طرح کا تعلق حرام ہے، تعلق رکھنا حرام ہے، اور تعلق رکھنے والا فاسق و فاجر اور مستحق عذاب جہنم ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بائیکاٹ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ہر مسلمان کو مرزائیوں کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ مرزائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، اور دنیا کا اصول ہے کہ باغیوں سے تعلق رکھنے والا بھی باغی تصور کیا جاتا ہے۔ مفتی فضیل رضا قادری اتاری مفتی دعوت اسلامی کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا میں اہل اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں، انہیں مسلمانوں کی صفوں سے میں گھسنے سے روکنا اسی ذریعے سے ممکن ہے۔ مفتی عبید اللہ عفیف صاحب کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق موقف بیان کریں۔ قادیانی زندیق، مرتد اور ملحد ہیں، اور مسلمانوں کی حفاظت اور اپنی اصلاح کے لیے بائیکاٹ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق نظریہ کیا ہے؟ یعنی یہ سب مسلک والے یا اہل حدیث والوں کا کیا نظریہ ہے؟ یہ مرزائیوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ اسلامی معاشرے میں تجارت کے مجاز بھی نہیں۔ مفتی سعید احمد جلیل پوری شہید کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ قادیانیوں کی مصنوعات خریدنا ان کو نفع پہنچانا ہے۔ اہل اسلام غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیں۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی قادیانیت کے متعلق کیا رائے ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے جیل کے اندر پورا قرآن حفظ کیا ہے کچھ مہینوں میں، تقریباً مہینے میں۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور قادیانیت کی سرکوبی کے لیے پوری جد و جہد ہر مسلم کا فرض ہے، اور اس میں کوتاہی حرام ہے۔ وہ بعد میں بتائیں گے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ یہ ابھی بھی ہیں رائے والے۔ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ رکھا جائے۔ مصلح الامت حضرت صوفی سرور صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا قادیانیوں سے متعلق نظریہ کیا ہے؟ حضرت مسلمان کو قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ رکھنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ احقر کو حضرت مفتی ولی حسن ٹون کی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ سے مکمل اتفاق کرتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی نعت العالیہ کی قادیانی بائیکاٹ کے متعلق کیا رائے ہے؟ قادیانیت سے شدید نفرت ایمان کا جزو لا ينفک ہے، اور قادیانیوں کو مکمل بائیکاٹ فرض ہے۔ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب کی قادیانیوں سے بائیکاٹ کے متعلق اپیل کیا ہے؟ آقائے دو جہاں سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وسیلہ سے ایک مسلمان سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ قادیانیوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ مفتی عبدالقیوم تحریک منہاج القرآن کا قادیانی متعلق فتویٰ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ان زندیقوں کے ساتھ کیا تعلق؟ ان سے دعا و سلام، تعلقات، کھانا پینا حرام اور قطعی حرام ہے۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ جن کے مدرسے میں عثمان علی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قادیانی زندیق ہیں، اور ان کا حکم عام کافروں سے زیادہ سخت ہے، اس لیے مسلمانوں کو مرزائیوں سے کسی قسم کا تعلق معاملہ کرنا شرعاً و عقلاً ناجائز اور حرام ہے۔ مبلغ اسلام مولانا طارق جبیر صاحب کا قادیانیوں کے بائیکاٹ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ مرزائیوں کے ساتھ میل جول، لین دین، سلام و کلام حرام ہے۔ امت کے مسلموں کا فرض ہے کہ قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں اور غیرت ایمانیہ کا ثبوت دیں۔ حضرت مولانا ارشاد الحق عصری اور حافظ مسعود عالم صاحب کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ قادیانی زندیق ہیں، اس لیے ان سے مکمل بائیکاٹ ضروری، اور نفرت و کراہت کا اظہار بھی ضروری ہے، یہ ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی مدظ اللہ کا قادیانی بائیکاٹ کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج کافر اور زندیق ہیں، اور ان کے ساتھ معاملات، کاروبار، خوشی غمی میں شرکت ناجائز و حرام ہے۔ شہید پاکستان مولانا سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے قادیانیوں کے بائیکاٹ کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ قادیانی قلبی طور پر ملک پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ ان کو کمزور اور ناکام کرنے کا ایک راستہ ان کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ کیا کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے؟ کافر کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت میں کافر کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84۔ لا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبرہ۔ کیا کسی قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ جنازہ تو درکنار، قبر میں کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں، قادیانیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے۔ کیا مرتد کو مسلمانوں کے قبرستان کے علاوہ کسی اور کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے؟ نہیں۔ مرتد کی میت کو دفن کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ الاشباح والنظائر میں ہے، لم يدفن في المقابر المسلمین ولا اہل الملت وانما بلغ فی حضرت القلب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ مرتد کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے اور نہ کسی اور ملت کے، بلکہ اسے کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ کیا مرتد کو غسل و کفن دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، مرتد کو غسل و کفن نہیں دیا جائے گا۔ ولا یغسل ولا یکفر، مرتد کو نہ غسل دیا جائے اور نہ کفن۔ رد المختار بڑی کتاب ہے، فتویٰ، جلد نمبر 2 صفحہ 230۔ کافروں کا قبرستان کہاں ہونا چاہیے؟ کافروں کا قبرستان مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کر ذرا دور ہونا چاہیے۔ اگر قادیانی اپنا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے تو کیا کیا جائے؟ قادیانی کی قبر کو اکھاڑنا واجب ہے، لہذا اس کی قبر کو اکھاڑ کر اسے مسلمانوں کے قبرستان سے باہر نکال دیا جائے۔ کیا مرتد کی قبر کو اکھاڑنا قبر کی حرمت کے خلاف نہیں؟ نہیں، مرتد کی قبر کے لیے ایسی کوئی حرمت نہیں۔ کیا قادیانی کا ذبیحہ جائز ہے؟ یعنی وہ کچھ ذبح کرتا ہے چیز۔ قادیانی کا ذبیحہ حرام اور ناجائز ہے۔ ولا تحلوا ذبیحۃ مرتد، شامی معارض المختار صفحہ نمبر 298 جلد نمبر 6۔ مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں، صفحہ نمبر 108 تک ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہماری امت کی نسلوں کی حفاظت